السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم صحاح ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 8 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف۔ اور اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں ہم یہ جانیں گے کہ سنن ابن ماجہ کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی صحاح ستہ میں سے چھٹی کتاب کے لیے منتخب کی جاتی رہی ہے۔ اگر کوئی اور کتاب سنن ابن ماجہ کی جگہ پہ صحاح ستہ کی تکمیل کے لیے منتخب کی گئی ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں جو سنن ابن ماجہ کے تعارف کا دوسرا حصہ تھا، اس میں صحاح ستہ کی ابتدا، صحاح اربعہ کا تذکرہ، صحاح ستہ کی تکمیل کا پہلا موقع، سب سے پہلی کتاب جس میں اس کا تذکرہ ہے ابن ماجہ کی صحاح میں شمولیت، اور ابن قیسرانی کے مختصر احوال، ان کو پڑھا۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم موطا امام مالک کو چھٹی کتاب ماننے والے علماء، سنن دارمی کو چھٹی کتاب ماننے والے علماء، سنن ابن ماجہ کو چھٹی کتاب شمار کرنے والے علماء، ابن قیسرانی نے ابن ماجہ کو کیوں ترجیح دی، ابن صلاح نے سنن ابن ماجہ کو صحاح میں شامل نہ کیا، اور جامع الاصول کے حوالہ جات، ان تمام عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شامل کرنے والی شخصیات کون سی ہیں۔ تو اس میں دو مشہور نام ذکر کیے جاتے ہیں، ایک محدث رزین بن معاویہ العبدری سرقسطی المالکی، اور دوسرے محدث المبارک ابن محمد المعروف ابن اسیر جزری۔ یہ دونوں حضرات موطا امام مالک کو صحاح ستہ کی تکمیل میں چھٹی کتاب قرار دیتے ہیں۔ سنن دارمی کو صحاح ستہ میں شامل کرنے والی شخصیات کون سی ہیں؟ تو اس میں دو نام معروف ہیں، محدث ابو سعید صلاح الدین خلیل ابن کیکلدی العلائی، دوسرے حافظ ابن حجر عسقلانی۔ یہ دونوں حضرات سنن دارمی کو چھٹی کتاب قرار دیتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی صحاح ستہ کی چھٹی کتاب ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل کرنے والی شخصیات میں یہ دو شخصیات سر فہرست ہیں، حافظ ابو الفضل محمد ابن طاہر مقدسی، حافظ ابو القاسم ابن عساکر۔ ان کے علاوہ اور بہت سے متأخرین علماء کرام سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ کی چھٹی کتاب قرار دیتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہم نے ان شخصیات کے نام جانے جو ان تین کتابوں میں اپنی آراء پیش کرتی ہیں۔ تو اصل میں صحاح ستہ کی چھٹی کتاب میں اختلاف رہا ہے کہ چھٹی کتاب کون سی ہو۔ ذخائر الموارث فی الدلالۃ علی مواضع الحدیث میں الشیخ الامام عبد الغنی ابن اسماعیل نابلسی، انہوں نے اس اختلاف کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا وقد اختلف فی السادس، چھٹی کتاب میں اختلاف ہے، فعند المشارق، مشرق میں رہنے والے علماء ان کے نزدیک کتاب السنن لأبی عبداللہ محمد ابن ماجہ القزوینی یہ ہے، وعند المغاربہ، اور مغرب کی طرف رہنے والے علماء کرام میں کتاب المؤطا للامام مالک ابن انس الاصبحی رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہاں انہوں نے اس اختلاف کا تذکرہ کیا کہ علماء مشرق وہ سنن ابن ماجہ کو چھٹی کتاب تسلیم کرتے ہیں، اور مغرب کی طرف بسنے والے اہل علم وہ موطا امام مالک اس کو چھٹی کتاب شمار کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اطراف پر کتاب تحریر فرما رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں یہ عبارت نقل فرمائی وَكَانَتِ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً لِعَمَلِ أَطْرَافٍ لِهَذَا الْكُتُبِ السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ، کہ ان ساتوں کتابوں کے اطراف ان کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے علی طریقۃ الفہرست۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے سنن ابن ماجہ کے ساتھ موطا امام مالک کو بھی شامل فرمایا۔ اب ہم ایک چیز کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ شیخ ابن طاہر قیسرانی انہوں نے ابن ماجہ کو ترجیح کیوں دی، ان کے دل میں یہ خیال کیسے آیا
کہ وہ موطا امام مالک کی بجائے سنن ابن ماجہ کو صحائح ستہ کی چھٹی کتاب تسلیم کریں۔ تو محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ ابن طاہر قیسرانی احادیث کے نسخوں کی کتابت کیا کرتے تھے، جیسے ایک کتاب لکھی ہوئی اس کو پریس کے ذریعے چھاپ لیا جاتا ہے یا اس کی فوٹو کاپی کر لی جاتی ہے، تو اس دور میں اگر زیادہ نسخے تیار کرنے ہوتے تھے تو کاتب کے ذریعے وہ نسخے لکھوائے جاتے تھے، تو بہت سارے اہل علم کتابت کرتے تھے۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے، قال السلفی سمعت ابن طاہر، کہ میں نے ابن طاہر سے سنا، وہ فرماتے تھے کتبت الصحیحین وسنن ابی داود 7 مرات بالاجرتی، کہ میں نے صحیحین اور سنن ابی داود ان تینوں کتابوں کی تحریر اپنے ہاتھوں سے لکھی اور 7 دفعہ لکھی بالاجرتی، اجرت کے ساتھ، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داود، ان 3 کتابوں کو میں نے 7 دفعہ لکھا۔ وسنن ابن ماجہ 10 مرات، اور سنن ابن ماجہ کو 10 دفعہ لکھا۔ تو یہاں محققین یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن طاہر قیسرانی نے سنن ابن ماجہ کی فہرست تیار کی تھی، تو جب انہوں نے اس فہرست کو دیکھا، اور ظاہر ہے کہ ابن طاہر قیسرانی حدیث مبارکہ کی دوسری کتابوں کو تحریر کر رہے ہیں، ان کی فہرست بھی بنا رہے ہیں، تو اس فہرست سے انہیں خیال آیا کہ یہ کتاب تو بڑی شاندار ہے اور اس میں احادیث مبارکہ کا انتہائی قیمتی ذخیرہ موجود ہے، تو یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو ان 5 کتابوں کے ساتھ شامل کیا جائے۔ تو یوں اس فہرست کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سنن ابن ماجہ کو بقیہ 5 کتابوں کے ساتھ شامل کر کے صحائح ستہ کی تکمیل کریں۔ تو یہ کتابت کا تذکرۃ الحفاظ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1243 پہ موجود ہے۔ مشہور محدث ابن صلاح، انہوں نے سنن ابن ماجہ کو اصول میں شامل نہیں کیا۔ تدریب الراوی، اس میں امام جلال الدین سیوطی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں لم يدخل المصنف سنن ابن ماجہ فی الاصول، کہ مصنف نے یعنی امام ابن صلاح نے سنن ابن ماجہ کو اصول میں شامل نہیں کیا۔ وقد اشتہر فی عصر المصنف، کہ مصنف یعنی ابن صلاح کے دور میں سنن ابن ماجہ مشہور ہو چکی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ معروف نہیں تھی۔ وبعدہ جعل الأصول 6 بادخالہ فیہا، ان کے بعد اصول کتابیں ان کو 6 قرار دیا گیا اور اس میں سنن ابن ماجہ کو بھی داخل کیا گیا۔ قیلہ وأول من ضمه إليها ابن طاہر المقدسی فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس، پھر ابن طاہر مقدسی کی اتباع میں ان محدثین نے بھی سنن ابن ماجہ کو اپنی اطراف میں شامل کیا، اور جو رجال کی کتابیں لکھی گئی تھیں اس میں انہوں نے بقیہ 5 اصول کی کتابوں کے ساتھ سنن ابن ماجہ کو بھی جگہ دی اور ان کے اطراف اور ان کے رجال پہ کام کیا۔ جامع الاصول فی احادیث الرسول، امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے، تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں موطا امام مالک کو 6ٹھی کتاب قرار دیا، جیسے آپ یہاں فہرست میں دیکھ رہے ہیں الباب الرابع فی ذکر الائمۃ الستہ واسمائہم وانسابہم واعمارہم ومناقبہم وآثارہم، تو اس میں انہوں نے پہلا ترجمہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا قائم فرمایا ہے، پھر ان کے بعد امام بخاری، پھر امام مسلم، پھر امام ابو داود، پھر امام ترمذی اور پھر امام نسائی رحمہم اللہ تعالی۔ یہاں آپ صفحہ نمبر 179 کا حوالہ دیکھ رہے ہیں، فی ذکر الائمۃ الستہ رضی اللہ عنہم واسمائہم وانصابہم واعمارہم ومناقبہم وآثارہم، تو یہاں ابن اسیر جزری تحریر فرماتے ہیں وقد بدأنا بذکر مالک رحمہ اللہ، کہ ہم ائمہ ستہ کے احوال کی ابتدا کر رہے ہیں اور ہم نے شروع کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے، لأنہ المقدم زمانا وقدرا ومعرفتا وعلما ونباہتا وذکرا وهو شیخ العلم واستاذ الائمہ، کہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالی زمانے کے اعتبار سے بھی مقدم ہیں، قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی مقدم ہیں۔ وَإِن كُنَّا فِي ذِكْرِ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ قَدَّمْنَا عَلَيْهِ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا
للشرط الذي لكتابيهما فلا نقدمهما عليه في الذكر إذ هو أحق وأولى وكتاباهما أجدر بالتقدیم من کتابه وأحرى۔ تو یہاں ابن اسیر جزری وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگرچہ ہم نے احادیث کی تخریج میں امام بخاری اور امام مسلم ان کو مقدم کیا ہے اس شرط کی وجہ سے جو ان دونوں کی کتابوں کے لیے ہے، لیکن فلا نقدمهما علیہ فی الذکر، لیکن ذکر میں ہم موطا امام مالک پر ان کو مقدم نہیں کر سکتے۔ تذکرہ پہلے ہم موطا امام مالک کا کریں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے احادیث کے باب میں تذکرے کی حقدار یہ موطا امام مالک ہے اور یہی اولا ہے۔ ہاں جب ہم شرائط کو دیکھتے ہیں تو وہ کتاباہما اجدر بالتقدیم، ان دونوں محدثین کی کتابیں تقدیم کے لائق ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا سلسلہ نسب ذکر کیا، پھر آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی پیدائش سن 95 ہجری میں ہوئی، 95 ومات بالمدینتی، اور مدینہ منورہ میں ہی امام مالک رحمہ اللہ نے وفات پائی سنت 79 و100، 179 ہجری میں، وَلَهُ 84 سنتاً، اور آپ کی عمر مبارک 84 سال ہوئی۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ موطا امام مالک کو چھٹی کتاب قرار دینے والے علماء کون سے ہیں؟ دوسرا سوال، سنن دارمی کو کس نے صحاح ستہ کی چھٹی کتاب قرار دیا؟ تیسرا سوال، ذخائر المواریث کس کی کتاب ہے؟ چوتھا سوال، ابن طاہر مقدسی کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ سنن ابن ماجہ کو چھٹی کتاب قرار دیں؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ، موطا امام مالک کو چھٹی کتاب ماننے والے علماء، سنن دارمی کو چھٹی کتاب ماننے والے علماء، ابن ماجہ کو چھٹی کتاب شمار کرنے والے علماء، ابن قیسرانی نے ابن ماجہ کو کیوں ترجیح دی، ابن صلاح نے سنن ابن ماجہ کو صحاح میں شامل نہ کیا، جامع الاصول کے حوالہ جات۔ تو ان تمام عنوانات کی تفصیل ہم نے اپنے آج کے سبق میں جانی۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔